الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے دی وقار آپ کا پسندیدہ پروگرام تفہیم المسائل لے کر حاضر ہیں۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم ہر ہفتے آپ کے لیے شرعی مسائل کا ایک پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز استنجے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ شریعت اسلامیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خوبی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیزوں کے مسائل اور ان کے احکامات بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ بعد والی دنیا کے لیے بھی اور آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے بھی جو ایک فطرت کے مطابق اور باقاعدہ طور پر تربیت کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو وہ طریقہ کار بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اور اس اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس جس چیز کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیں گے، ہم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور باقاعدہ طور پر اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ہمیں تعلیم دی، تو ہمیں وضو کے مسائل بیان کر دیے کہ وضو کے یہ تعلیمات ہیں، اس طرح وضو کرنا ہے، اس طرح چہرے کو دینا ہے، اس طرح ہاتھوں کو دینا ہے، اس طرح سر کا مسح کرنا ہے۔ تو الغرض یہ کہ یہ ایک پورا شعبہ دے دیا۔ پھر اگر دوسرا شعبہ لے لیجئے غسل کرنا، تو غسل سے متعلق بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام ہمیں بتا دیا کہ غسل کیا کرنا ہے، کس طرح فرائض بنیں گے، کیا سنتیں ہوں گی۔ اور اسی طرح انسان کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے کے بعد کچھ چیزیں انسان کے بدن کا حصہ بن جاتی ہیں جو اضافی ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اب استنجا کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے کیا مکروہات ہیں، اس میں کون سی چیزیں منع ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کے اندر ان تمام چیزوں پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب المطہرین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مسجد قباء میں جو لوگ تھے ان کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مطہرین کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے اگر بات کی جائے شان نزول کی، تو مسجد قباء کے پاس انصار کا ایک گروہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس گروہ کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ اب وہ گروہ کیا کرتا تھا؟ ایک نظافت کا اہتمام کرتا تھا، پاکیزگی کو اختیار کرتا تھا، اور وہ پاکیزگی کیا تھی کہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے، جنابت جب طاری ہو جاتی تھی غسل کر لیتے تھے، اور جو استنجا ہوتا تھا وہ پانی کا کرتے تھے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسی وجہ سے پھر گویا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہاں دیکھیے کہ وہ لوگ نظافت کو پسند کرتے تھے، صاف ستھرائی کو پسند کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، اور استنجا کے ساتھ پانی کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ طریقہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان کے اندر
اور ان کے اس عمل کو اچھا سمجھتے ہوئے قرآن کا اس کو گویا کہ حصہ بنا دیا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ارقم اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ جن اور شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، تو جب کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو نجاست وغیرہ ہے، نجاست نجس چیزوں کی جگہ جنات وغیرہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب حاضر ہوتے ہیں تو بندے نے استنجے کے لیے جانا ہے تو بہتر یہی ہے، بلکہ یہ سنت بھی ہے کہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اب دعا کب پڑھنی ہے؟ بیت الخلاء سے جانے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں اور پھر مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی اپنے بچوں کو اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے داخل ہونا ہے تو کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیطان سے۔ تو ان شیطانوں سے، ناپاکی سے انسان پناہ مانگتے ہوئے پھر بیت الخلاء کے اندر داخل ہو۔ اور امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، کہ جن کی آنکھ اور بنی آدم کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب وہ پخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب واش روم وغیرہ جائے تو دعا بھی پڑھ لیں اور بسم اللہ بھی کہہ لیا جائے۔ ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو ایک روایت کے اندر آپ صرف اس طرح پڑھتے غفرانک۔ جب آپ باہر نکل آئیں، آپ کے دونوں جو ہے پیر باہر آ جائیں تو پھر آپ غفرانک پڑھ لیں تو تب بھی یہ ٹھیک ہے۔ اور جو ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو پھر آپ اس طرح پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے مجھ سے اذیت کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ آپ پڑھتے الحمدللہ الذی اخرج من بطن ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی، کہ حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے جو کچھ میرے شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، جو کہ مجھے ضرر دیتا تھا اس کو نکال دیا، اور جو چیز باقی رکھی وہ میرے نفع کے لیے تھی۔ تو یہاں مقصد یہی ہے کہ سائنس بھی اس کو کہتی ہے کہ انسانی جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے، خوراک کے وہ اجزاء لے لیتی ہے اور اس سے ہمارا خون اور جسم وغیرہ اس کے اندر حصہ بن جاتی ہے، اور جو اضافی ہوتی ہے بدن کو نہیں چاہیے ہوتی تو پھر اس کو جو ہے جسم سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب جو متعدد روایات کے اندر جو صحیح بخاری کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پخانے کو جاؤ تو قبلے کو نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، اور عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ الٹے ہاتھ سے کیے جائے، کہ سیدھے ہاتھ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی کی اگر روایت دیکھ لیجئے اور ابو داؤد کی بھی یہ روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کو جاتے انگوٹھی کو اتار لیتے کہ اس میں نام مبارک جو تھا وہ نقش تھا۔ تو اس سے ایک دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب واش روم وغیرہ جایا جائے تو جو آیات کریمہ ہے، احادیث کریمہ ہے، کوئی مقدس نام وغیرہ ہے،
یا اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو بیت الخلاء کے اندر نہ لے کر جایا جائے۔ ادب یہی ہے، اور ان چیزوں کو بیت الخلاء کے اندر لے کے جانا یہ پھر بے ادبی کا کام ہوگا۔ ابو داؤد کی جو روایت ہے وہ روایت اس طرح ہے کہ جب قضائے حاجت کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے تو کپڑا بدن سے نہ ہٹاتے یہاں تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کس قدر ادب آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بیٹھنے کے قریب ہوتے اور اس کے بعد پھر جو ہے بدن سے کپڑا وغیرہ ہٹاتے، اور یہی ادب ہے، اسی کے اندر پاکیزگی ہے اور اسی کے اندر ادب و احترام بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، چونکہ پہلے جو بیت الخلاء ہوتے تھے، واش روم وغیرہ ہوتے تھے، وہ اوپن ایریا کے اندر ہوتے تھے، میدان وغیرہ کے اندر ہوتے تھے، اس طرح گھروں کے اندر واش روم وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا۔ تو یہ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے۔ تو یہاں ایک ادب بھی بیان کیا گیا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس ایسی جگہ پر کیا جائے کہ جس مقام پر کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اور اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں یعنی جن کی خوراک ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیے کہ ان چیزوں کو ان کی خوراک رکھا گیا ہے، اس لیے گھروں کے اندر جو ناپاکی زیادہ رکھی جاتی ہے، جن گھروں کے اندر ناپاکی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں جنات کے آنے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ ناپاکی وغیرہ ہے یہ اپنے گھروں سے دور کر دی جائے، تو گھر کے اندر جنات وغیرہ یا جو دیگر چیزیں ہیں ان کے آنے کا خدشہ نہیں رہے گا۔ ترمذی کی جو ایک اور روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وساوس اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جیسے اب غسل کرنے کے لیے پہلے کے دور کے اندر جو تھا، شہروں کے اندر اس طرح اور بلکہ گاؤں کے اندر بھی اہتمام تھا کہ واش روم کے لیے یعنی جو استنجا وغیرہ کرنے کے لیے علیحدہ ایک کمرہ سا بنایا ہوتا تھا اور نہانے کے لیے ایک علیحدہ سے کمرہ ترتیب دیا جاتا تھا۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہی اس روایت پر عمل کرنا ہی مقصود ہوتا تھا کہ اگر اکٹھے اس طرح کیے جائیں گے تو پھر انسان کے ذہن کے اندر یہ وساوس مختلف طرح کے پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ وساوس آتے ہیں، بہت زیادہ ذہن کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسی مقام پر استنجائی کر رہا ہے وہیں نہا تو نہیں رہا۔ تو اگر صورتحال ایسی ہی ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا اس حوالے پر توجہ کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے اور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو اگر کسی مقام پر سوراخ ہے تو سوراخ کے اندر جو ہے پیشاب نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ جو محدثین نے یہ بھی لکھی ہے کہ پہلے جو تھے یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ یہ اوپن جگہ معاملات کیے جاتے تھے، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی جانور وغیرہ جو تھا وہاں سے کوئی آ جائے اور انسان کو کاٹ لے، اس بنیاد پر جو تھا اس طرح سوراخوں کے اندر استنجا وغیرہ پیشاب وغیرہ کرنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو سبب لعنت ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان پر لعنت ہو، ان سے بچو: گھاٹ پر، بیچ رستے میں اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنا منع ہے۔ تو گھاٹ پر ہو گیا یا بیچ رستے پر ہی، تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ مسلمانوں کے استعمال کے لیے ہوتی تھی، تو اس طرح ان کو آلودہ کرنے سے کیا ہوگا؟ رستہ خراب ہوگا۔ درخت کے نیچے عام طور پر لوگ بیٹھتے تھے، تو اس لیے جو تھا لوگوں کا بیٹھنے میں مشکل ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں سے دیکھیں یہ وہ نفاست ہے اسلام کی جو کسی اور مذہب کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو یہ اس استنجا کرنے کے حوالے سے جو تھی رہنمائی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ 2
शख्स पखाने को जाएं और सितर खोल कर बातें करें तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर गज़बनाक होता है। तो इसलिए देखिए कि वाशरूम वगैरह जाए तो पहले से ही इस तरह का आप जो है एहतमाम कर लें। बाद लोग ऐसा करते हैं कि वाशरूम चले जाते हैं, फिर तौलिया मांग रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, तो ये सारी बातें, इन चीज़ों से अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ होता है। अब ज़रा हम इसके कुछ मसाइल पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कुछ मसाइल तो आपको यकीनन हदीस से पता चल रहे होंगे, और कुछ मसाइल जो हैं हम फ़िकी देख लेते हैं। तो इसमें वही पहला मसला कि जब पखाने को जाएं तो आपने दुआ पढ़ लेनी है, और इसमें कोशिश की जाए कि सर ढाँप कर इस्तिंजा खाना जाया जाए। सर ढाँपना टोपी के ज़रिए भी हो सकता है, या रुमाल वगैरह कोई भी रख लिया जाए, तो ये ज़्यादा आफ़ियत वाला है। तो जब जाएं तो ये पढ़ ले सीधा, यानी कदम रखने पहले मतलब दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खवाइद। फिर जो है आप बायां कदम पहले दाखिल करें। तो जब बायां कदम दाखिल करेंगे तो उसके बाद इस्तिंजा वगैरह किया, इस्तिंजा करने के बाद जब बाहर निकलना है तो बाहर निकलते वक्त सीधा कदम आप दाखिल करें, और उसके बाद आप दोनों दुआएं पढ़ लें, गुफ़रानक और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी मा यूज़ीनी औ व अमसका अला मा यनफ़अनी। तो ये आप दोनों दुआएं पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक अदब इसका ये है कि पखाना या पेशाब जब करते वक्त या तहारत हासिल करते वक्त ना तो किबले की तरफ मुंह करना है और ना उसकी तरफ पीठ करनी है। अब फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक ये हुक्म आम है, चाहे आप मकानों के अंदर करें या मैदान के अंदर करें, फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक दोनों चीज़ें ये मना है। तो आप को इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारा किबले की तरफ रुख भी ना हो और पीठ भी ना हो, और अगर भूल कर किबले की तरफ फ़र्ज कर ले, मुंह या पीठ कर ली, तो याद आते ही फ़ौरन बदल दें, इस उम्मीद पर कि फ़ौरन उसके लिए मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। तो लिहाजा ये जो है इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह देखिए, बच्चों को पखाना पेशाब जब करवाते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बच्चों का रुख जो है वो किबले की तरफ ना हो। ये शुरू से ही उनको एक एहतियात बताई जाए। तो बच्चों को शुरू से इस बात की तरगीब दें कि वो जब वाशरूम वगैरह जाए तो ना किबले को रुख करें और ना उसको पीठ करें। तो ये एक अदब है जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलता है। एक बात मसला ये भी याद रखिए कि पखाना पेशाब करते वक्त सूरज और चाँद की तरफ ना मुँह करे और ना पीठ करे। यूँ ही देखें, जिस जानिब हवा चल रही है उस तरफ पेशाब ना किया जाए, और इसकी वजह यही है कि जब जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ जब आप मुँह करेंगे तो वो छींटें आप पर आएंगी, और इस वजह से आप ख़ुद नापाक हो जाएंगे। इसी तरह देखिए कि जो कुआं है या चश्मा वगैरह है या पानी के करीब है, अगरचे वो बहता हो, इसी तरह फलदार दरख्त हो गए, आम तौर पर जो लोग गांव के अंदर बैठते थे सायादार दरख्त के, तो इन चीज़ों के पास या कब्रिस्तान वगैरह, तो इनके पास पेशाब और पखाना ना किया जाए, ताकि जो है ये गंदगी का बायस ना बने और लोगों के लिए नफ़रत और मुशक्क़त और उनके लिए आजमाइश का सबब ना बने। इसी तरह देखिए कि ख़ुद नीची जगह है और पेशाब जो है वो ऊपर कर रहे हैं किसी तरीके से, तो ये भी चीज़ मना है कि इस सूरत में ये चीज़ें आप पर पड़ सकती है। इसी तरह देखिए कि खड़े होकर या लेट कर या जो है बिल्कुल ही बरहना होकर पेशाब करना ये मकरूह है। इसमें देखें कि खड़े होकर बाज़ सूरतों में इजाज़त होगी कि अगर ऐसी जगह हैं कि जहाँ कोई बैठ कर पेशाब करने की सूरत नहीं बनती, कि अगर बैठ कर पेशाब करेंगे तो बहुत सारी कपड़े नापाक हो जाएंगे या और कोई सूरत लाजिम हो जाएगी, या ऑलरेडी वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो ऐसी सूरत के अंदर खड़े होकर फिर बाज़ सूरतों के अंदर इजाज़त मिलेगी, मुतलकन ये हुक्म नहीं होगा। इसी तरह देखें
کہ جب تک آپ یہ ادب ہے بیٹھنے کے قریب نہ ہو جائیں اپنے کپڑے سے اپنے بدن سے کپڑے نہ ہٹائیں، اور پھر اس میں ایک صورت یہ بھی کریں کہ جتنی حاجت ہے صرف اتنا ستر کھولا جائے، اس سے زیادہ ستر نہ کھولا جائے۔ کیوں کہ بلا وجہ اپنے آپ کو اس طرح بے ستر کرنا، بے لباس کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، اگرچہ آپ گھر کے اندر ہوں۔ ادب اور احترام یہی ہے کہ آپ کو جتنا حاجت ہے، چاہے اگر آپ نے پیشاب کرنا ہے تو کپڑا کھولنے کی حاجت بہت زیادہ کم ہوگی، اور اگر پخانہ وغیرہ کی حاجت ہے تو پھر تھوڑی سی اور حاجت ہوگی، لیکن اس طرح کا کرنا کہ بالکل ہر چیز اتار کر کرے، برہنہ ہو کر کرے، تو پھر یہ جو ہے مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بلا وجہ شرمگاہ کی طرف نظر نہ کی جائے، کہ نہ نجاست کی طرف دیکھا جائے، کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نسیان یعنی بھول کا سبب بنتی ہے، کہ انسان چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جب آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں استنجا کے لیے، اس میں بلا وجہ تھوکنا، ناک صاف کرنا، کھنکھارنا یا باتیں وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے خلاف ادب ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جب استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کا ارادہ کریں تو مرد کو چاہیے کہ اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کی نالی کے اندر سے جو پیشاب وغیرہ ہے وہ نکل گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی قطرہ جو ہے وہ نالی کے اندر رہ جاتا ہے۔ اب نالی کے اندر جب قطرہ رہ جائے گا تو پھر ذہن کے اندر وساوس پیدا ہوں گے، بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے ذہن کے اندر پھر یہ خدشہ آ رہا ہوگا کہ شاید ابھی قطرہ نکل آئے گا، ابھی قطرہ نکل آئے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان ان قطرات کو، جو قطرہ باقی ہے، وہ اچھی طرح اس کو نالی کو پکڑ کر اس کو اچھی طریقے سے جو ہے جڑ سے پکڑ کر اچھی طرح لے آئے، تاکہ جو قطرہ باقی ہے وہ قطرہ نکل جائے۔ اس کے بعد جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے شرمگاہوں کو دھویا جائے اور تسلی کر لی جائے کہ جو ہے خوب پاکی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی لے کر اچھی طرح دھوئیں، پھر دوسری دفعہ دھوئیں، پھر تیسری دفعہ دھوئیں۔ تو جب 3 دفعہ دھو لیں گے تو وسوسہ وغیرہ جو ہوگا وہ دور ہو جائے گا، اور یہ اطمینان ہو جائے گا کہ جو ہے آپ کا جو پاکی ہے وہ آپ کو حاصل ہو گئی۔ اب اس کے میں دیکھیں ادب یہی ہے کہ جو قطرات ہیں جب بہنا بند ہو جائیں اس کے بعد اٹھا جائے اور باقاعدہ وغیرہ ستر کو ڈھانپ لیا جائے، یا پھر جو ہے کوئی کپڑا جو ہے اس طرح کہ جس کو آپ صرف استنجا وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کپڑا رکھ لیا جائے کہ اٹھنے سے پہلے اس سے جو اضافی قطرات ہیں اس کو پونچھ لیں اور پھر جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ اور آج کل جو ہے باقاعدہ طور پر ٹیشو میسر ہوتے ہیں، تو اب ٹیشو استعمال کر لیا جائے کہ جب آپ استنجے سے فارغ ہو جائیں تو ٹیشو سے خشک کر لیا جائے، اور خشک کرنے کے بعد پھر اٹھا جائے، تاکہ جو وہ قطرات ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اس کے اندر دیکھیں کہ پہلے کے دور کے اندر مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، تو اگر مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں تو 3 ڈھیلوں کو استعمال کر لیا جائے، اور پھر جو ہے پانی کو استعمال کرنا یہ بھی بہتر ہے، یعنی دونوں چیزیں مستحب ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا ایک مشورہ بھی ہے اور دیکھنے میں بھی آیا کہ جب کثرت سے اس طرح ڈھیلے استعمال کریں گے، خاص طور پر مسجد کے واش روموں کے اندر، تو پھر کیا ہوگا، واش روم بند ہونے کا ایک خدشہ ہوتا ہے، جس کے لیے مسجد والوں کو بھی آزمائش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مسجد محلے کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپس کے اندر مکانات ہیں، تو پھر اہل محلہ کو بھی یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر ڈھیلا استعمال کرنا ہے تو پھر کوئی شاپر وغیرہ رکھ کر اس کے اندر رکھا جائے، اور وہ بھی کوشش کرے کہ اس کے لیے کوئی ڈسٹ بین وغیرہ کوئی باہر پھینکا جائے، اس کے اندر جو فلش کے اندر پھینکیں گے تو اس سے فلش کے بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ جو ہے ڈھیلوں کے اندر کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ کتنی مقدار سنت ہے۔
بس یہ کہ جس کے سے نظافت حاصل ہو جائے، چاہے وہ 1 سے ہو، 2 سے ہو یا 3 سے، البتہ طاق کا عدد بہتر ہے تو آپ اس سے استنجا کر سکتے ہیں۔ گرمیوں اور سردیوں کے جو ہے استنجے کے اندر تھوڑا سا فرق آئے گا کہ ڈیلا اگر استعمال کرتے ہیں سردیوں کے اندر تو پھر آگے سے پیچھے جو ہے، یعنی پیچھے سے آگے کر لیں پہلا، پھر آگے سے پیچھے، اور پھر جو ہے پیچھے سے آگے۔ اور گرمیوں کے اندر شروع سے ہی آگے سے پیچھے اور پھر دوسرا پیچھے سے آگے اور پھر آگے سے پیچھے، اس طرح یہ جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو ہے اگر پانی سے استنجا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ کوشش کی جائے سے کم انگلیاں استعمال کی جائیں، اور تاکہ کم سے کم جو ناپاکی ہے وہ ہاتھوں کو چھوئے۔ تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ اگر 2 انگلیوں سے کام چل سکتا ہے، جیسے یہ اس کو عربی کے اندر خنصر کہتے ہیں اور اس کو بنصر کہتے ہیں، اگر تو 2 سے کام چل سکتا ہے تو 2 سے ہی جو ہے استنجا کر لیا جائے، اور اگر 2 سے نہیں چلتا تو پھر 3 انگلیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کے لیے بھی شریعت نے بڑا پیارا طریقہ رکھا ہے کہ سب سے اوپر جو ہے یہ وسطیٰ رکھے، پھر بنصر رکھے اور پھر خنصر رکھے۔ تو یہ جو ایک آپ حلقہ بن کر ان 3 انگلیوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے استنجا کریں، اور پورے ہاتھ کی ہتھیلی سے استنجا کرنا یہ شریعت کو محبوب نہیں اور یہ مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ استنجا کریں تو استنجا کرتے ہوئے کم سے کم جو ہے اپنے جسم کو آلودہ کیا جائے۔ اب بعض لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے پیشاب وغیرہ جو کہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں تو پیشاب کرتے ہوئے بھی احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کی چینٹیں انسان کے بدن پر پڑتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، تو آپ نے 2 قبروں پر دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، تو بلکہ کس وجہ سے ہو رہا تھا، وہ پیشاب کی شیٹوں سے نہیں بچتے تھے اور ایک چغل کھوڑی کرتا تھا، اس بنیاد پر ان پر جو ہوتا تھا۔ تو یہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو استنجا وغیرہ کے مسائل بیان کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مسائل کو سنیں گے بھی، اور ان مسائل کو آپ یاد بھی رکھیں، اور آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے، اور آپ کے جو سوالات ہوں آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔